کے اندر اس کی پاداش کے اندر سزا، چونکہ آئین قانون کے اندر تو یہ چند مضبوط ہاتھ طاقتور لوگ عدالتیں نہیں مانتے تو قانون اور آئین کیا مانیں گے؟ اس لیے جرم میں اس کا سزا تجویز کرتا ہوں۔ سب سے بڑا جو جرم ہے ایف بی آر کا، جتنے لوگ اس جرم کے اندر ملوث ہیں ان کو بغاوت کے اندر ان کے خلاف ایف آئی آر کٹنی چاہیے، پھر ان کو ان کے بچوں کے ساتھ بے لباس کرنا چاہیے تاکہ پاکستانی قوم جاگ اٹھے، میری بہنیں اور بیٹیاں جاگ اٹھیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے لیے ان کے آباء و اجداد نے قربانی دی تھی۔ یہ پاکستان اب صرف چند مضبوط طاقتور ہاتھوں میں ہے جس نے سارے اداروں کو تباہ کر کے، آج میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں، گوگل پہ جائیں، انٹرنیٹ پہ جائیں، تحقیق کریں کہ دنیا کی جس فیڈریشن کے اندر سینٹ موجود ہے وہاں 2 سینیٹر کی اگر کمیٹی بنتی ہے تو وہاں بڑے سے بڑا وہ آرمی چیف ہے یا کسی اور ادارے کا بڑا، اس عوام کے نمائندوں کے سامنے پیش ہو کر ان کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ آج 2 ہفتے ہو گئے اس اپر ہاؤس ایوان بالا 2 درجن سے زیادہ سینیٹر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور اپنے 3 مطالبات کو دہراتے ہیں۔ میرے ملک کے لوگوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اس لیے عمران خان حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے اور پاکستان کا مستقبل یہ قطعاً نہیں ہے کہ گھر کا مالک مہنگائی کی چکی میں پھنسے، بے روزگار ہو، ملک دیوالیہ ہو، لیکن اس کا چوکیدار، اس کے خاندان والے ارب پتی اور کھرب پتی بن جائیں اور اس ملک سے لوٹی ہوئی دولت باہر لے کے جائیں۔ یہ ہے وہ حقیقی آزادی کا پیغام جس کے لیے تم نے 26 تاریخ کو پنڈی میں جمع ہو کر پاکستان کے اداروں کو بحال کرنے کے لیے، آئین کو عملی طور پہ بحال کرنے کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے انشاءاللہ عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا۔ پاکستان پائندہ باد۔